بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے میں اردو کی ایک نئی کتاب شروع کر رہا ہوں۔ اس کتاب کا نام ہے گلستان ادب۔ یہ اسکول میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے 12ویں جماعت میں، یعنی 12th کلاس میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ تو یہ کتاب میں اس کتاب کو پڑھنے سے آپ کو اردو جو ہے اردو کے مشکل عبارت اور مشکل الفاظ آپ کو سیکھنے کو ملیں گے اور پڑھنے کو ملیں گے، اور آپ کو پڑھنا آئے گا۔ بہت مشکل اردو بھی آپ پڑھ پائیں گے اس کتاب کو پڑھنے کے بعد۔ تو اس وجہ سے میں نے اس کتاب کا انتخاب کیا تاکہ آپ مشکل اردو بھی پڑھ سکیں۔ تو دیکھیے، یہ سب سے پہلا سبق جو یہاں پر ہے یہ مکتوب نگاری کے عنوان سے ہے۔ مکتوب نگاری کہتے ہیں خط لکھنے کے عمل کو مکتوب نگاری کہتے ہیں۔ مکتوب کا مطلب ہوتا ہے خط، یہ عربی لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ مکتوب یہ اسم مفعول ہے، اس کا معنی ہوتا ہے لکھا ہوا، پھر اس کا معنی ہوتا ہے خط کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے مکتوب، خط کی۔ نگاری یہ لفظ فارسی لفظ ہے۔ نگاری کا مطلب ہوتا ہے نقش و نگار کرنا، ٹھیک ہے، نقش و نگار کرنا یعنی اچھے طریقے سے سجانا۔ تو مکتوب نگاری کا مطلب یہاں پر ہے خط لکھنے کا عمل، خط لکھنے کا طریقہ۔ اور اگر مکتوب نگار رہے گا تو اس کا مطلب ہوگا خط لکھنے والا۔ نگاری ہے تو خط لکھنے کا عمل، اس کا معنی ہوگا۔ تو مکتوب نگاری یعنی خط لکھنے کا عمل۔ دیکھیے، بعض اہل قلم نے مکتوب نگاری کو ایک لطیف فن قرار دیا ہے۔ بعض یعنی کچھ، اہل قلم، اہل کا مطلب والا ہوتا ہے، قلم کا مطلب قلم۔ اہل قلم یعنی قلم والے۔ بعض اہل قلم نے یعنی کچھ اہل یعنی قلم والوں نے۔ تو اہل قلم سے مراد کون ہے؟ یعنی لکھنے والے، ٹھیک ہے، مصنف ہوتے ہیں، تو جو کتابیں وغیرہ لکھتے ہیں، تاریخ وغیرہ لکھتے ہیں، جن کو یا پھر ادیب کہہ لیجئے کہ ادیب نے، بعض اہل قلم نے یعنی مصنف نے یا پھر بعض ادیب نے مکتوب نگاری کو یعنی خط لکھنے کے عمل کو ایک لطیف فن قرار دیا ہے۔ لطیف کہتے ہیں باریک کو، اچھا کو، خوبصورت کو، بہت سارے معنی ہوتے ہیں۔ فن کہتے ہیں ہنر کو، ٹھیک ہے، مہارت کو، کاریگری کو، کام کو، ٹھیک ہے۔ تو ایک لطیف فن قرار دیا ہے، مطلب اس چیز کو پختگی کے ساتھ اس بات کو کہا ہے، ثابت کیا ہے، قرار دیا ہے۔ کیا قرار دیا ہے؟ کہ یہ خط لکھنے کا جو عمل ہے، خط لکھنے کا یہ جو کام ہے، یہ بہت ہی باریک فن ہے، بہت ہی باریک فن ہے اور بہت ہی نازک فن ہے، بہت ہی جو ہے یہ خوبصورت اور بہت ہی اچھا یہ کام ہے، ٹھیک ہے۔ اس بات کو بہت ہی پختگی کے ساتھ کہا۔ کس نے کہا ہے؟ اہل قلم نے، یعنی ادیبوں نے کہا ہے، جن کو بہت ہی مہارت ہے۔ کس چیز میں؟ اردو کی زبان میں، اردو کی لغت میں، جن کو بہت زیادہ مہارت ہے، بہت زیادہ علم ہے، ایسے لوگوں کو کہتے ہیں ادیب، اہل قلم کا بھی کہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں نے مکتوب نگاری کو ایک لطیف فن قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کہہ رہے ایسے خطوط بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ ایسے خطوط، خط کی جمع ہے خطوط، ٹھیک ہے، خطوط بڑی تعداد میں، یعنی تعداد یعنی جو ہے اس کی کوانٹیٹی بڑی تعداد میں موجود ہے۔ ایسے خطوط بڑی تعداد میں موجود ہیں جن میں اعلیٰ تخلیقی ادب کی شان پائی جاتی ہے۔ اعلیٰ یعنی بلند، تخلیقی ایجادات، تخلیقی کا مطلب ہے ایجادات۔ ادب کہتے ہیں تمیز کو، عزت و احترام کو، ٹھیک ہے، ادب و احترام کو کہتے ہیں۔ تو جس میں ادب ہو، شائستگی ہو اور ادب و احترام کا پہلو ہو،
تو اس کو ادب کہتے ہیں۔ تو کہہ رہے کہ ایسے خطوط بڑی تعداد میں موجود ہیں جن میں اعلیٰ تخلیقی ادب کی شان پائی جاتی ہے، یعنی ہے تو خود خط، لیکن اس میں ادب جو ہے، ادب اس میں اتنی زیادہ پائی جاتی ہے خط میں، کہ جیسے کہ ایک نئی ادب کو ایک نئی طریقے سے ایجاد کیا ہو، ادب کی ایک نئی تخلیق ہوئی ہے، نئی ایک پیدائش ہوئی ہے ادب کی، اور ادب کی ایک جو ہے بہت ہی اعلیٰ قسم کی، بہت بلند و بالا اس کی جو ہے ایجادات ہوئی ہے۔ ایسی اس کی شان، اس کی بو، اس کی جھلک جو ہے پائی جاتی ہے کس چیز میں؟ خط میں۔ بہت سارے خطوط ایسے ہیں جس میں اعلیٰ درجے کی ادبیت پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اعلیٰ درجے کی ادبیت پائی جاتی ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ اب دیکھیے، مکتوب نگاری یعنی خط لکھنے کا طریقہ عمل شخصی اظہار کی ایک شکل ہے۔ شخصی کسے کہتے ہیں؟ ذاتی، یعنی اپنی پرسنل، اظہار مطلب ظاہر کرنا۔ تو مکتوب نگاری یعنی اپنے بارے میں اپنی مافی ضمیر کو ادا کرنے کی ایک شکل ہے، اپنی مافی ضمیر کو، اپنے من میں، اپنے دل میں جو بات ہے اس کو ظاہر کرنے کی، اس کو بیان کرنے کی ایک شکل ہے۔ کہ خط میں آدمی کیا لکھتا ہے؟ اپنے بارے میں لکھتا ہے، اپنے احوال کے بارے میں، اس کے دل و دماغ میں جو باتیں ہوتی ہیں اس کا اظہار کرتا ہے، وہ بات کو ظاہر کرتا ہے، لکھتا ہے۔ تو وہی شخصی اظہار کی ایک شکل ہے۔ مکتوب نگار کا مخاطب کوئی ایک شخص ہوتا ہے۔ مکتوب نگار یعنی خط لکھنے والا، نگار کا مطلب لکھنے والا، مکتوب خط لکھنے والا کا مخاطب کسے کہتے ہیں؟ یعنی جس کو وہ خط لکھ رہا ہوتا ہے، جس کو مخاطب کر کے، یعنی جس شخص کو سامنے رکھ کر وہ خط لکھ رہا ہوتا ہے، یا جس شخص کے لیے وہ خط لکھ رہا ہوتا ہے اس کو مخاطب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی جس سے وہ خطاب کر رہا ہو، جس کو خط لکھ رہا ہو، جس کو مخاطب کیا ہو، تو مخاطب کوئی ایک شخص ہوتا ہے۔ کہہ رہے مکتوب نگار کا مخاطب، خط لکھنے والے کا مخاطب کوئی ایک شخص ہوتا ہے، جبکہ ادب کی دوسری اصناف میں ایک ساتھ کئی لوگ مخاطب ہو سکتے ہیں۔ جبکہ ادب کی دوسری اصناف، دیکھیے ادب کی بہت ساری قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، بہت ساری اس کی قسمیں ہیں، تو اسی میں خط بھی جو ہے یہ بھی ادب میں ہی، ادب کی ایک قسم میں شامل کیا ہے۔ تو ادب کی بہت ساری قسمیں ہیں، اسی قسموں میں سے ایک قسم کیا ہے؟ یہ خط، مکتوب نگاری یعنی خط لکھنے کا عمل۔ تو کہہ رہے جبکہ ادب کی دوسری اصناف یہ صنف کی جمع ہے، اصناف یہ قسمیں کو کہتے ہیں، اس کا معنی ہے قسمیں، صنف، ابھی صنف بھی آئے گا نیچے، صنف کی جمع ہے اصناف، جبکہ ادب کی دوسری اصناف میں ایک ساتھ کئی لوگ مخاطب ہو سکتے ہیں۔ یعنی خط کے علاوہ جو ادب کی بہت ساری قسمیں ہیں جس میں ادبیت ظاہر ہوتی ہے، تو ایسے بہت سارے جو موضوعات ہیں، بہت ساری جو تحریریں ہیں، اس میں ایک ساتھ کئی لوگ مخاطب ہوتے ہیں، یعنی بہت سارے لوگوں کو سامنے رکھ کر بات کہی جاتی ہے، بات بیان کی جاتی ہے، لکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن خط میں کوئی ایک شخص کو ہی خط بھیجتا ہے، تو اسی شخص کو اپنے دماغ میں رکھ کر خط لکھتا ہے۔ کہہ رہے کچھ ادیبوں ٹھیک ہے، یعنی ادب اردو دان، یعنی جن کو بہت ہی زیادہ مہارت ہو، بہت زیادہ علم ہو اردو کی زبان پہ اور اردو کے اسلوبوں پر، اس کی جملوں کی بناوٹوں پر، ٹھیک ہے، اور اس کے اردو کے گرامروں پر بہت زیادہ اس کو مہارت ہو، تو ایسے کو ادیب کہتے ہیں۔ کچھ ادیبوں نے ایسے عمدہ خط لکھے ہیں، عمدہ مطلب اچھا، ایسے عمدہ خط لکھے ہیں کہ اب مکتوب نگاری کو ایک ادبی صنف کا مرتبہ حاصل ہو چکا ہے۔ یعنی کچھ ادیبوں نے خط میں بھی اتنی ادبیت کو بیان کیا ہے اور ادب کا اتنا خیال رکھ کر اس خط کو لکھا ہے کہ اب جو ہے خط بھی
ادبی صنف کا مرتبہ اس کو حاصل ہو چکا ہے، یعنی اس کو بھی، خط کو بھی کہا جانے لگا ہے کہ یہ بھی ادب کی قسموں میں سے ایک یہ بھی ہے، خط بھی ادب کی ہی قسموں میں سے ہے۔ ادبی صنف، ادب کو یہ لٹریچر کہتے ہیں انگلش میں، ٹھیک ہے، صنف کا مطلب قسم، ایک ادبی صنف کا مرتبہ حاصل ہو چکا ہے، اس کو مرتبہ یعنی اس کو وہ پوسٹ، وہ مقام حاصل ہو چکا ہے۔ ایسے خطوط کا مطالعہ اس اعتبار سے اور بھی دلچسپ ہو جاتا ہے، ایسے خطوط کا مطالعہ یعنی اسٹڈی کرنا، پڑھنا، تو ایسے خطوط کا مطالعہ، کیسے خطوط کا؟ جس میں ادبیت پائی جاتی ہے، جس خط میں ادبی پہلو جس خط میں شامل ہے، تو ایسے خطوں کا مطالعہ اس اعتبار سے اور بھی دلچسپ ہو جاتا ہے، یعنی ایسے خط کو پڑھنے میں اور بھی زیادہ مزہ آتا ہے، دل کو چھو جاتا ہے اور دل میں چسپاں ہو جاتا ہے۔ مکتوب نگار کا مخاطب کوئی ہو، مکتوب نگار خط لکھنے والا کا مخاطب کوئی ہو، اگر مکتوب نگار کی تحریر میں، کہہ رہے ہیں کہ اگر مکتوب نگار خط لکھنے والے کی تحریر میں، تحریر کسے کہتے ہیں؟ رائٹنگ میں، تحریر میں کشش ہو، کشش یعنی جاذبیت ہو، اس کے اندر کھچاؤ ہو، تو خط ہر پڑھنے والے کے لیے دلچسپ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تحریر میں، مکتوب نگار کی تحریر میں کشش ہو تو پھر وہ ہر پڑھنے والے کے لیے دلچسپ ہو سکتا ہے، اور اس کو دل کے ساتھ، بہت دل لگی کے ساتھ پڑھے گا۔ کرے اچھے خطوط ادب پاروں کے طور پر پڑھے جاتے ہیں، اچھے خطوط ادب پاروں، پارا کسے کہتے ہیں؟ ٹکڑا کو، حصہ کو، جیسے قرآن شریف کا بھی پارا بولتے ہیں، 1 پارا 2 پارا 3 پارا، ٹھیک ہے، تو ادبی پاروں، تو پاروں کا مطلب ٹکڑا ہوتا ہے، پرچہ ہوتا ہے، یا پھر ادبی کتاب کہہ لیجئے، کہ اچھے خطوط ادب پاروں کے طور پر پڑھے جاتے ہیں، اچھے جو خطوط ہوتے ہیں ادب پاروں یعنی ادب کی کتاب کے طور پر پڑھے جاتے ہیں۔ اردو نثر کی روایت میں، نثر کسے کہتے ہیں؟ اردو نثر، دیکھیے اردو جو ہے نا، اردو یہ اس کی موٹی موٹی 2 قسمیں، ایک نثر اور ایک نظم، ٹھیک ہے۔ نثر کسے؟ ایک تو نظم ہے، نظم اسے کہتے ہیں جو مقفع ہو، جس کی عبارت جو ہے مقفع ہو، مسجع ہو، ایک وزن کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہو، ٹھیک ہے، یعنی ایک نظم منظوم ہو جس کی عبارت، تو اسے نظم کہتے ہیں۔ اور نثر اسے کہتے ہیں جو منظوم نہ ہو، یعنی کسی وزن کے سانچے میں ڈھلا ہوا نہ ہو، کسی وزن پہ نہ لکھا گیا ہو، اشعار کے انداز میں نہ ہو، مقفع مسجع نہ ہو، تو ایسی عبارت کو، یعنی عام عبارت جو یہ لکھی ہوئی ہے یہ عبارت، اس کو نثر بولیں گے ہم، آپ بات چیت جو کرتے ہیں اس کو ہم نثر بولیں گے، لیکن جو شعر و شاعری کرتے ہیں اس کو نظم بولتے ہیں۔ تو اردو نثر کی روایت میں، روایت مطلب اردو نثر کی قصے کہانی میں، اس کے بیانات میں، ٹھیک ہے، اس کو بیان کرنے میں، نقل کرنے میں، تو روایت کا مطلب نقل کرنے میں یا قصے کہانی میں، حکایات میں، ٹھیک ہے، بیان کرنے میں، تو کہہ رہے اردو نثر کی روایت میں غالب، یہ سب نام ہیں جو بڑے بڑے ادیب ہیں، یہ لوگ بڑے بڑے ادیب گزرے ہیں، تو ان لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اردو نثر کی روایت میں غالب ہے، شبلی ہے، مہدی افادی ہے، چودھری محمد علی رودولوی ہے، رشید احمد صدیقی، منٹو، میرا جی اور ابوالکلام آزاد وغیرہ کے خطوط نمایاں حیثیت رکھتے ہیں، وغیرہ کے خطوط نمایاں مطلب ایک بہت ہی نمایاں مطلب جو بالکل عیاں ہو، بالکل ظاہر ہو، ٹھیک ہے، حیثیت رکھتے ہیں، بالکل نمایاں حیثیت رکھتے ہیں، کس چیز میں؟ اردو نثر کی روایت میں۔ اردو نثر یعنی اردو نثر میں، کیونکہ خط جو لکھے جاتے ہیں وہ نثر میں ہی لکھے جاتے ہیں نا، وہ تو نظم میں نہیں لکھے جاتے ہیں، تو کہہ رہے کہ اردو نثر کی روایت میں، یعنی اردو نثر کی روایت میں، ان کے حکایات میں، یا اردو نثر کی کو روایت کرنے میں، اس کی رسم و رواج میں، ٹھیک ہے، روایت کے بہت سارے معنی ہیں، یا اردو نثر کی روایت میں یعنی اس کی رسم میں، اس کے طور طریقے میں، ٹھیک ہے، خطوط کو، ان لوگوں کے جو خطوط ہیں ان کو نمایاں حیثیت
نمایاں حیثیت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان لوگوں کے جو خطوط ہیں جس میں ادبی پہلو بہت زیادہ پایا جاتا ہے اور بہت ہی اونچا مقام ان لوگوں کے خطوط رکھتے ہیں، ادب کے دائرے میں ان لوگوں کے خطوط کو بہت اونچا مقام حاصل ہے۔ تو یہ جو ہے یہ مکتوب نگاری کے بارے میں تھوڑا سا تعارف اس لیے کرائے ہیں کیونکہ اس کے بعد والا سبق میں جو ہے 2 خطوط لکھے گئے ہیں، تو سب سے پہلے خط کے بارے میں تھوڑا سا تعارف کرایا ہے، پھر آگے کے سبق میں جنہوں نے خط لکھا ہے ان کا تھوڑا تعارف کرایا ہے، پھر ان کے بعد ان کے جو ہے خطوط کو نقل کیا ہے اور بتایا ہے کہ دیکھیے اس خط میں کتنا ادبیت ہے، کتنی ادبیت ہے اور ادب کا کتنا زیادہ ادب کا پہلو پایا جا رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں بتائی گئی ہیں۔